نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر راشد حبیب ڈوگر، اور آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے اخلاقیات پر اور ہمارے تعلیمی نظام پر۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو ہمارے ہاں اخلاق کی تعریف کچھ یوں کی جاتی ہے کہ جس کی زبان میٹھی ہے بس وہی اخلاق ہے۔ ہاں، زبان کا میٹھا ہونا بھی اخلاق میں ضروری ہے۔ ہمارے ہاں لوگ جب ایک دوسرے کے سامنے جاتے ہیں تو ان کا اخلاق بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے ان کی غیبت اور برائی کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ اخلاق نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اخلاق کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان حلال کی طلب کرتا ہے، یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، اور یہ حرام سے بچتا ہے، یہ اس کے اخلاق کی بلندی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی اخلاق کو وہ اپنے گھر والوں کے اوپر وسعت دیتا ہے، تو یہی اخلاق ہے۔ تو میرے بھائیوں، دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بد اخلاقی زیادہ کون لوگ کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو زیادہ بد اخلاقی اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہی کر رہے ہیں۔ وہی بد اخلاقی کے بھی مرتکب ہیں، اور وہی حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر رہے۔ ہمارے ہاں مکان بنانے والے مستری مزدور ان پڑھ ہیں یا کم پڑھے لکھے ہیں، کار موٹر سائیکل اور سائیکل ٹھیک کرنے والے بھی کم پڑھے لکھے ہیں۔ گھر میں بجلی کی وائرنگ کروانی ہو تو وہ بھی کم پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگ ہیں۔ مکان رنگ روغن کروانا ہو تو وہ بھی ان پڑھ اور کم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ہیئر کٹنگ کروانی ہے تو وہاں پہ بھی ان پڑھ اور سادہ لوگ ہیں۔ شادی بیاہ کا کھانا پکانے والے لوگ بھی ان پڑھ اور کم پڑھے لکھے ہیں۔ کار، ٹرک اور کوچ چلانے والے بھی ان پڑھ ہیں۔ گھر میں ہر کام کرنے والے ملازمین ان پڑھ، فیکٹری ملز میں ورکر مزدور ان پڑھ، گوشت، سبزی، کپڑے اور جوتے لینے جائیں تو دکاندار ان پڑھ اور کم پڑھے لکھے، ہوٹل میں جائیں تو ویٹر ان پڑھ اور کم پڑھے لکھے۔ اس پوری لسٹ میں یا تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا، یا کم پڑھے لکھے ہیں۔ تو اس ملک کے اخلاقیات کا بیڑا غرق ان ان پڑھوں نے نہیں کیا۔ اس ملک کی اخلاقیات کا اور نظام کا بیڑا غرق تو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں نے کیا ہے۔ ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ترقی کے لیے پڑھنا ضروری ہے، ترقی کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ آج ہر گلی محلے میں اسکول کالجز کھلے ہیں، لیکن آج کے معاشرے کی اخلاقیات 40 سال پہلے ان پڑھ معاشرے سے بدتر کیوں ہیں؟ ہمارے بزرگ کم پڑھے لکھے تھے لیکن ان کی اخلاقیات ہم سے بہت زیادہ اچھی تھی۔ آج بد اخلاقی، کرپشن اور بد عنوانی کون کر رہا ہے؟ آخر ہمارا نظام تعلیم پڑھے لکھے اور ان پڑھ میں فرق کیوں نہیں کر سکا؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام اچھے اخلاق نہ سکھا سکا، اور ہمارا یہ نظام تعلیم اسلامی اہم احکامات، سچائی، دیانتداری، انصاف، اخلاقیات اور حصول رزق حلال سکھانے میں مکمل ناکام ہو گیا ہے۔ آخر وہ کون سا علم تھا جس کے بارے میں ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک؟ ان پڑھ یا کم پڑھے لکھے جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، وہ آپ کو ذلیل نہیں کریں گے، وہ آپ کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے، بلکہ جی جی بھی کریں گے۔ مگر آپ کسی بینک، تھانہ، کچہری، ڈی سی او، ڈی پی او اور اسسٹنٹ کمشنرز کے دفاتر میں پڑھے لکھے ڈاکٹر صاحبان کے پاس جائیں، اور ان ڈگری ہولڈرز کو اتنی عقل نہیں ہوتی کہ وہ کسی عام آدمی کو کس طرح ٹریٹ کریں، اس کے ساتھ کس طرح کا اخلاق اور برتاؤ کریں۔ تو میرے بھائیوں، فیصلہ آپ خود کریں کہ شعبہ زندگی کا ہر کام ان پڑھ اور کم پڑھا لکھا انسان کر رہا ہے، وہ تو اپنی ڈیوٹی خوب نبھا رہے ہیں۔ ان تعلیمی اداروں نے جو ہمیں پڑھے لکھے دیے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ دیے ہیں، ان لوگوں نے ہمارے معاشرے کو کیا دیا ہے؟
تو فیصلہ آپ خود کریں کہ شعبہ زندگی کا ہر کام کم پڑھا لکھا اور ان پڑھ بندہ کر رہا ہے۔ ان تعلیمی اداروں نے، ان بڑے بڑے تعلیمی اداروں نے ہمارے معاشرے کو کیا دیا ہے؟ خدا را سوچئے، اپنے نظام تعلیم کے بارے میں سوچئے اور اپنی اصلاح کیجیے۔